میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کسی جگہ پر جائیں اور مال دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور بیچا کچھ اور جاتا ہے۔ ساری جگہوں پہ ایسا نہیں ہو رہا، آخر کاروبار چل رہے ہیں بڑے وسیع پیمانے پر، ایمانداری سے چل رہے ہیں نا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے۔ اب دیکھو نا، اکاؤنٹس کے اندر سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، 2 نمبر چیک دے کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، بینکوں کے اندر کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جو دھوکے باز ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ اپنے ٹارگٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ جا کے دیکھیں، ہماری جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں ان میں جا کے دیکھیں کہ بغیر جھوٹ کے اور بغیر دھوکے کے سروس کرنی نہیں دی جاتی۔ جو شریف آدمی ایمانداری سے نوکری کرنے والا، اس کو اٹھا کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے، اور جھوٹ کو اور دھوکے کو اپنا حق سمجھا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ پیسہ آ جائے گا، پاسبل ہے، بہت امیر بھی ہو جاؤ گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرنا ہے ایک دن۔ جب جانا ہے دنیا سے تو پھر یاد رکھیں، پھر کچھ اچھے اعمال یا برے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ گورنمنٹ کے ادارے لے لیں ہمارے، آپ پرائیویٹ ادارے لے لیں، آپ ہمارے پرائیویٹ کمپنیز لے لیں، آپ ہماری، جو کسی عہدے پر بیٹھ گیا نا، وہ سمجھ لے میں کمپنی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کمپنی تیرے دھوکے کو نہ پکڑ سکے، لیکن میرے نبی نے فرما دیا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میڈیسن آ رہی ہیں دیکھیں، اس میں دھوکہ، استغفر اللہ۔ کسی کی ماں بیمار ہے، پہلے تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ پیسے اٹھا کے لاتا ہے، پتہ چلتا ہے میڈیسن 2 نمبر آ گئی ہے۔ کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کوئی عزیز بیمار ہے، دھوکہ۔ دودھ میں جو کہ ہمارے بچوں کی خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات پہ جب ہمارا یقین اٹھ جائے گا نا، پھر یہ ساری پرابلم ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل سے یہ بات نکل جائے گی نا کہ مرنے کے بعد حساب دینا، تو پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جس کا اس بات پر یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا اور میرا حساب ہونا ہے، تو وہ اتنی جلدی دھوکہ کرے گا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں کرے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کبھی زندگی میں ترقی کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ایک بات اور غور سے سنیں، آپ حیران ہوں گے میری بات پہ، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ترقی کر گئے، پیسہ بڑا آ گیا، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے پیسہ بڑا آ گیا، انہوں نے بہت کچھ کما لیا، گھر بھی بنا لیا، بنگلہ بہت اچھا بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، اچھی زندگی آسائشوں سے گزارنا بھی شروع کر دی، لیکن یاد رکھو اگر بغیر توبہ کے مر گیا اور جس سے دھوکہ کیا اس کو واپس نہ کیا، تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ قبر میں کیا جواب دے گا؟ حشر میں کیا جواب دے گا؟ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے دھوکہ دیا نا، دھوکے کے پیر ایسے ہیں کہ گھوم کے دوبارہ اسی کے پاس آتا ہے، اس کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بول کے روزی کمانے والا اپنے بچوں کے نصیب کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی بڑی بیماریاں لگوا لیتا ہے دھوکہ دے کر۔ وہ سمجھتا ہے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔